السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ روحانیت میں ایک زیادہ سوال آج کل جو پوچھا جا رہا ہے کہ عورت جو گھر سے نکل نہیں سکتی وہ اپنا روحانیت کا سفر کیسے طے کرے گی؟ یعنی عورت اور مرشد کامل اور وہ افراد بھی جو کسی طریقے سے جیسے ان کا مرشد اس ملک میں نہ ہو اور وہ نہ پہنچ سکتے ہوں، ویسے جس نے روحانیت کا سفر طے کرنا ہو وہ سارے ملک طے کر کے آ جاتے ہیں، وہ سارے سفر طے کر کے آ جاتے ہیں، مگر جو سچا ہو، پکا ہو۔ اب عورتوں کے لیے قوانین تھوڑی سی الگ ہیں کیونکہ وہ گھر سے نکل نہیں سکتی، مرد نکل سکتا ہے اور سفر طے کر سکتا ہے۔ میاں صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے، ایک بندہ آیا تو ایسی کو باتیں ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگا میاں بھی میرے بچے بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ تو میاں صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب تیرا بچہ بڑا ہو جائے، جب تیرے بچے باقی بڑے ہو جائیں تب آ جانا۔ تو میاں صاحب فرمانے لگے یہ کئی سالوں پہلے کی بات ہے، آج تک اسے نہیں دیکھا۔ یعنی روحانیت یا تصوف یا صوفیزم تھوڑی سی قربانی مانگتا ہے، شروع کو کچھ عرصہ قربانی مانگتا ہے، جب آپ کو مجبوراً آپ کو کمرے میں بند کرنا پڑتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے اپنے آپ کو، وہ آپ اسی شہر میں کر لو، وہ آپ کسی اور شہر میں چلے جاؤ، جیسا مرشد کہے ویسا کرو، قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ عورت کا معاملہ کچھ الگ قسم کا ہے۔ اب کچھ باتیں مشہور ہیں جی، عورت روحانیت کا سفر طے نہیں کر سکتی، وہ مرشد کو کہاں تلاش کرے، کیسے کرے؟ لیکن تلاش کرنے کے لیے تو بندہ تلاش کرنے پہ تو سارا کچھ مل سکتا ہے۔ میاں صاحب کے پاس کیا خواتین اپنی روحانیت کا سفر طے نہیں کر رہی ہیں؟ جتنے بھی کاملین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عورتوں کی ذمہ داری ان پہ ڈالی جاتی ہے، عورتیں وہ تربیت فرماتے ہیں ان کی، وہ چاہے اسی ملک میں ہوں یا دوسرے ملک میں ہوں، تو عورت یہ رستہ طے کر سکتی ہے۔ دوسری بات ہے اصل میں یہ رستہ ہے کیا؟ ہم روحانیت کو تلاش کر رہے ہیں، روحانیت کو تلاش کر رہے ہیں، اصل میں روحانیت کو آپ تلاش نہیں کر رہے، اصل میں آپ اپنا آپ تلاش کر رہے ہو۔ یعنی آپ کون ہو، آپ کس مقصد سے اس دنیا میں آئے ہو، اللہ نے آپ کو کون سا مقصد دے کے بھیجا تھا؟ مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں اگر مقصد کا، تو ہمارے درمیان اور ایک بیل بکری کے درمیان، بھیڑ کے درمیان کیا فرق رہ جائے؟ اب جو جسم کے اندر لطائف ہوتے ہیں، لطیفہ قلبی ہے، سری ہے، روحی ہے، جتنے بھی لطائف ہیں، ان کا اپنے ہمارے وجود کے اندر ہونا اس چیز کی دلالت ہے کہ ہم لوگ انسان ہیں۔ فرشتوں کے لطائف ہمارے لطائف جیسے نہیں، ان پہ کم ہے لطائف، جنات کی بھی لطائف انسان سے کم ہے، اس لیے وہ آپ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کو اس سفر میں انسان کی ہی تقلید کرنی پڑتی ہے، انہوں نے اس سفر میں انسان کے ہی انڈر میں رہ کے اس کو طے کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کا مرشد جن نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اندر ایک ایسی چیز برداشت کرنے کی طاقت ہے جو جنات اور فرشتوں کے پاس نہیں ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ عشق ہے، کہ انسان اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے اللہ کے فضل سے، مگر جنات اور فرشتے اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے۔ تو وہ لطائف کا ہمارے اندر ہونا اس چیز کا ثبوت ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ پھر اگر اشرف المخلوقات ہے پھر اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا۔ اب مقصد ہی تو تلاش کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اگر صرف عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہوتا تو کیا فرشتے میرے پاس کم نہیں تھے؟ جنات بھی اتنے زیادہ ہیں، اور انسان سے پہلے کے جنات ہیں۔ تو میں نے انسان کو جو پیدا کیا
میں نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، یعنی اپنی معرفت کے لیے کہ مجھے پہچان۔ نماز پڑھنے سے معرفت نہیں ملتی، نماز قائم کرنے سے معرفت ملتی ہے۔ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں بڑا فرق ہے۔ نماز کو قائم کرنے سے معرفت ملتی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی ضرورت نہیں، کہ دوسروں کی کیا کہتے ہیں کہ 5 ویلے ساڑھی ہر ویلے، وہ کوئی ایسا نہیں۔ میاں صاحب نے تو فرمایا تھا کہ جو بندہ نماز کا پابند ہو اور پھر نوافل بھی پڑھتا ہو، ایسے بندے کے اندر اللہ اتنی وسعت پیدا کرتا ہے کہ بندہ مراقبے کی حالت میں یا خواب کی حالت میں اپنے رب کا دیدار کر لیتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ظاہری آنکھ سے رب کو نہیں دیکھا جا سکتا، تو یا مراقبے کی حالت میں یا خواب کی حالت میں۔ کئی بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کسی نے 100 دفعہ رب کا دیدار کیا، کسی نے 10 دفعہ کیا، یعنی جس کی جتنی اللہ نے سکت اور طاقت عطا اور مقام عطا فرمایا۔ تو مقصد یہ ہے، یہ خواتین کا بھی پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے، مرد کا بھی یہی ہے اور جنات کا بھی یہی ہے۔ باقی مخلوقات پہ یہ چیزیں، یہ قوانین، یہ شریعت لاگو نہیں ہو رہی ہوتی، یہ صرف انسان اور جنات کے لیے ہے۔ اگر آپ دوسری کسی دنیا میں چلے جاؤ تو وہاں پر کچھ معاملات اور ہیں۔ جاتے ہیں لوگوں سے مراد اللہ کے ولی جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اگر 70,000 عالمین ہیں، اگر 70,000 دنیا ہے، تو وہ سب کے اندر اپنے اس ظاہری جسم سے بھی روحانی طور پر سب سیر کر لیتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 عالمین میں دیکھا، مگر میں نے حضرت بایزید بستامی کو کہیں نہیں پایا، یعنی وہ 70,000 عالمین سے بھی آگے کہیں چلے گئے۔ منصور حلاج نے جب انا الحق بولا تھا تو اس کو فتویٰ دینے والے کہ اس نے غلط بولا ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے، اس میں فتویٰ دینے والے حضرت جنید بغدادی بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس وقت حضرت نے فرمایا تھا حضرت منصور حلاج نے کہ تمہیں اس چیز کا احساس بعد میں ہوگا، یعنی جو میرے ساتھ ابھی معاملات ہیں جنید، وہ بعد میں تمہیں پتہ چلے گا۔ تو جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وفات کا وقت آیا، وصال کا وقت آیا، تو آپ کبھی ہنستے اور کبھی روتے۔ تو جو خاص آپ کے خلفاء تھے، خاص مرید تھے، انہوں نے فرمایا حضرت آپ کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں، یہ کیا کیفیت ہے؟ تو فرمایا کہ جو حالت اس وقت منصور کی تھی اور جس نے جو فرمایا تھا، اس نے جو بولا تھا، اب میری وہ حالت ہے جو اس نے اس وقت دیکھا تھا، میں اب دیکھ رہا ہوں، یعنی کشود تھا وہ۔ اب کشود کیا ہے؟ یہ جو روحانیت میں انہیں پتہ ہے کشود کیا ہے، یعنی کشود ایسا ہے کہ آپ کے اوپر آپ کی روحانیت مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس کا وقت ہے، کسی کا ہو سکتا ہے وفات کے وقت ہو، کسی کا ہو سکتا ہے جوانی میں ہو جائے، کسی کا ہو سکتا ہے بڑھاپے میں ہو، یعنی کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ روحانیت میں آنے کے 10 سال بعد ہو جائے، 4 سال بعد ہو جائے، 30 سال بعد ہو جائے۔ کئی بزرگوں کو روحانیت میں آنے کے 30 سال بعد کشود ہوا، یعنی 30 سال بعد ان کی روحانیت مکمل ہوئی۔ مگر اس رستے میں اگر روحانیت آپ کی مکمل نہیں بھی ہوتی تو وہ آپ کو ریوارڈ اور انعام ایسا ہی ہے، یعنی آپ کی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ وفات پا گیا، تو اس کا انعام ویسا ہی ہے کہ جیسے ایک بندے نے اپنی روحانیت مکمل کر لی، اس کی بھی مکمل ہو گئی۔ اب بات اس طرح ہے کہ ایک بندہ اترا ہے میدان جنگ میں، اترتے یا گولی لگ گئی یا تلوار لگ گئی، اب نام کہاں آئے گا اس کا؟ شہیدوں میں۔ اگر کوئی خوش قسمت ہو تو اس کی روحانیت مکمل بھی ہو جاتی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنا اشغال کے دوران یعنی پڑھائیوں ذکروں کے درمیان ان کی وفات ہو گئی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ انعام دیکھو کتنا ہے کہ ان کے پاس اولیاء کرام اپنے مریدوں کو بھیجا جا کرتے تھے کہ جا وہاں چیک کروا کے ابو علی کے پاس جاؤ اور وہاں جا کے سرٹیفیکیشن لے کے آؤ کہ میری روحانیت میں مکمل ہوا ہوں کہ نہیں، ایک نظر ڈلوا کے آؤ، یعنی توجہ لے کے آؤ، اور وہ تصدیق کریں تو سمجھ لینا تم روحانیت تیری مکمل ہو گئی، تو ولی بن گیا۔ یعنی وہ سرٹیفکیٹ تھا وہ علی شاہ قلندر، اور دعا مانگی تھی کہ اللہ علی جیسا بنا دے، تو رب نے فرمایا علی تو ایک ہی تھا، البتہ ہم تجھے علی کی خوشبو بنا سکتے، اس کی بو بنا سکتے۔ تو ایسے ایسے لوگ ہیں۔ تو بات ہے کہ خواتین اس رستے میں کیوں نہیں آ سکتی؟ بالکل آ سکتی، روحانیت میں ہیں، اور روحانیت کے جب وہ رستہ طے کرتی ہیں، شرط ہے کہ مرشد کامل ہو، مرشد کامل ہو یا کوئی آپ کا استاد ہے وہ کامل ہو۔ پہلی تو بات ہے کہ کامل ملنا بڑا مشکل بات ہے۔ کامل اس کو ملتا ہے جو خود کامل ہو، یعنی جو سچا ہو چکا ہو، سچا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میں روحانیت کا سفر طے کروں۔ اب روحانیت کے اندر ہم سمجھ لیتے ہیں شاید صرف عبادت ہے، ریاضت ہے، کچھ چلا کر لیا، کچھ زکوٰۃ ادا کر لی تو ہم روحانیت طے کر لیں گے، مگر روحانیت کا تعلق اس سے تو نہیں ہے۔ روحانیت میں آپ کا سب سے جو بہتر چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ کا اخلاق ہے۔ آپ کیا کھاتے ہو، آپ کیا پیتے ہو، آپ کا لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، آپ کی بول چال کیسی ہے، آپ کا لین دین کیسا ہے، اس ہر چیز بارگاہ رسالت میں نوٹ کی جاتی ہے ایک سالک کی۔ جتنے بھی ہمارے پاس آتے ہیں روحانیت میں، روحانیت سیکھنے کے لیے، روحانیت میں چلنے کے لیے، ہم سب سے پہلے کیا بند کرواتے ہیں؟ اس کا باہر کا کھانا، اور باہر کے کھانے میں بڑی سخت نحوست ہوتی ہے، اتنی نحوست ہوتی ہے کہ آپ کے دل کا نور تک ختم کر دیتی ہیں چیزیں، اور ان چیزوں کے پیچھے بھی شیاطین جنات ہی ہوتے ہیں، کافر جنات ہوتے ہیں۔ وہ سارا کچھ جتنا نور ہوتا ہے آپ کے دل کے اندر، آپ کے سینے کے اندر، سارا ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی جتنا آپ نے ذکر، اللہ کے ذکر سے، درود پاک سے جتنا آپ نے توجہات لی بزرگوں کی، اور جتنا نور اکٹھا کیا، وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے صرف وہ لقمے لینے سے۔ اتنی نحوست ہوتی ہے کہ بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں آپ کو نا ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے بڑے۔ تو ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ احمد ہم تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائیں گے جو کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہوگا۔ اس پہ انہوں نے نام رکھا تھا اپنے بیٹے کا معصوم، یعنی کہ نبیوں والے معصوم اور ہوتا ہے، ایک ویسے جیسے ہم کہتے ہیں بچے بھی معصوم ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام معصوم رکھا تھا اس نسبت سے کہ کیونکہ انہیں بشارت دی گئی تھی کہ بیٹا دیں گے جو کبیرہ گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اس کا مطلب ہے چھوٹے موٹے گناہ ہو سکتے ہیں خدا نخواستہ، مگر جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں، اللہ کے دوستوں سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق اور اس پہ استقامت دیتا ہے، یعنی وہ اس گناہ پہ اڑتے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام معصوم رکھا۔ اب خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔ اب والد نماز پڑھنے لگے، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو تھے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہوں نے نماز چھوڑی، نماز کو توڑا۔ بیچارہ بچوں کی اب نماز کیا ٹوٹے گی، بچے ہوتے ہیں، بچے کھیلنے لگ گئے۔ اب وہ کیا گئے، وہ باہر چلے گئے۔ جب والد صاحب ان کے نماز پڑھ کے باہر آئے تو دیکھا کہ
ایک جوتی، تھوڑی جوتیاں یہاں ہیں اور تھوڑی جوتیاں اس طرف ہیں، یعنی الگ الگ جوتیاں پڑی ہیں، ایک پورشن ادھر جوتیوں کا رکھا ہوا ہے الگ کر کے، ایک الگ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ نے توجہ فرمائی نا ایسے، تو فرمانے لگے یہ جوتیاں کون رکھ کے گئے ایسی ایسی؟ تو فرمایا کہ حضور آپ کا وہ بیٹا ہے معصوم، انہوں نے فرمایا دائیں ہاتھ والے جنتی اور اس طرف دوزخی، اسے کیسے پتہ چل گیا؟ ایسا کشف اس کے پاس ابھی سے شروع ہو گیا، اس کو ڈر گئے، کیونکہ چیزیں کھل جائیں گی نا اتنے سے بچے کو چیزیں، وہ بچہ تو جی باتیں کرے گا نا، یہ کیا چل رہا ہے، وہ کیا ہے، یہ فلاں چیز ہے، جب کشف آتا ہے تو عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ تو کشف جو روحانیت کی، جو ولایت کے 70 نمبر والے درجے پہ جا کے ملتا ہے کشف۔ اب وہ بچہ پیدائشی تھا وہ ولی، تو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں دل کی آنکھ روشن کی ہوئی تھی، بچپن میں کشف تھا۔ اچھا انہوں نے اپنے مرشد حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کو نا خط لکھا کہ حضرت معصوم کا ابھی سے ہی حال ہے، یہ تو چیزیں بڑی تھوڑی اور طرف چلی جائیں گی، تو فرمایا معصوم کو میرے پاس بھیج دو، میں دیکھتا ہوں۔ تو جب حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ کہنے لگے، فرمانے لگے، مجد حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی معصوم کو لے جاؤ اور باہر سے فلاں جگہ سے کھانا کھلاؤ اس کو۔ جو ہی خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کھانا کھایا باہر کا، وہ کشف بند ہو گیا۔ کھانا کھایا، کشف بند ہو گیا۔ یہ ہے باہر کے کھانوں کی نحوست، یعنی وہ تو بچے تھے نا، اصل میں یہ چیزیں آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق کے طور پہ ہوتی ہیں، یعنی باہر کے کھانے میں اتنی طاقت ہے، اتنی نیگیٹو انرجیز ہیں وہاں پر کہ کشف بند ہو جائے۔ اچھا اب وقت ایسا ہے، دنیا ایسی ہے کہ باہر سے کھانا کھانا بھی پڑ جاتا ہے، تو کیا کرو جو کھانا کھاؤ تو اس کا تھوڑا صدقہ بھی دے دو بعد میں، کہ یا اللہ جو اس کھانے کی نحوست ہے، جو بد اثرات ہیں، اللہ وہ ہم پہ ظاہر نہ ہو، ختم ہو جائے، اس کھانے کو اللہ نور بنا دے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ اس چیز کو زائل کر سکتے ہو، مگر یہ نہیں کہ بندہ اب برگر پیزے کھاتے رہو اور اللہ سے معافیاں دلاتے رہو، اس طرح تو کام خراب ہو جائے گا نا۔ اچھا جو روحانیت میں بندہ ہوتا ہے اس چیز کا لالچ بھی اسے نہیں ہوتا، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور روحانیت میں بندہ کامیاب ہوا ہے جو ترک سے رہنا شروع کرے، یعنی ترک کہاں سے، کہ جو باہر کی چیزیں، سب سے بہترین ترک جو شروعات والے لوگوں کے لیے باہر کا کھانا بند کر۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اب خواتین ہیں، اب خواتین کے لیے کامل مرشد کو تلاش کرنا ایک بڑا مشکل امر ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو اگر اللہ کے فضل سے ہاتھ لگ جائے کوئی چیز، تو پھر کیا ہے کہ ان کی بتائی گئی باتوں، ان کی بتائی گئی باتیں جس طرح وہ بتائیں اس طریقے سے کرنا چاہیے، ان کی توجہات کو لینا چاہیے۔ کتنی خواتین آئیں اللہ کے فضل سے، جب ان کی تربیت مکمل ہوئی، مکمل کس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہیں، مگر نسبت کس کی چل رہی ہے؟ مرشد کی، آپ کے گرو کی، استاد کی، اسی کی نسبت سے آپ جاؤ گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی خاتون بیت نہیں بھی ہوتی، مگر ان کو اپنے اس استاد کی برکت اور وسیلے سے بارگاہ رسالت میں بھی جگہ مل جاتی ہے، یعنی وہاں تک وہ پہنچ جاتی ہے۔ پھر آگے سفر طے ہوتا ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کی طرف ہے، کیونکہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلو گے نا آگے۔ جب سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے، اسے رستے میں آنے والے خطروں کی بھی سمجھ آتی ہے کہ رستوں میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ کون سا سٹاپ آتا ہے، کس سٹاپ پہ آ کے نفس کیا شرارت کرتا ہے۔ اور دوسری بات ہے، رستہ وہ طے کر سکتا ہے جس کو اپنے مرشد پہ، اپنے استاد پہ، اپنے گرو پہ 100% اعتماد ہوتا ہے۔ اگر اعتماد نہیں ہے تو کوئی کسی طریقے سے بھی کامیاب کبھی نہیں ہوا۔ میاں صاحب ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اگر مرشد شراب میں بھی مسلح،
بھگو کے تمہیں بچھا کے دے کے نماز پڑھو، تم بھی اس پہ بھی نماز پڑھ جاؤ، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی اس درجے کی آپ کو اس درجے کا اعتبار ہونا چاہیے مرشد پہ. ایسا کوئی بھی نہیں کرتا کیونکہ شریعت میں نہیں ہے یہ، مگر یہ ایک بات سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے کہ اگر وہ ایسا بھی کرے اور تمہیں نماز پڑھنے کا کہے تم نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ اس میں کوئی حکمت ہوگی. اور اگر آپ کو مشاہدات میں کوئی خوابوں میں کچھ باتیں سمجھ نہیں بھی آ رہی اور مرشد ان کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تو پھر بھروسہ کرنا چاہیے مرشد پہ، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو یہاں تک آئے ہو. اگر وہ غلط ہو تو تم یہاں تک کیسے آ گئے؟ کیونکہ یہاں تو بغیر نسبت کے نہیں آ سکتے، اور جس کی نسبت ہی نہیں ہے کوئی، یعنی کوئی فراڈیا ہے، کوئی دھوکے باز ہے، تو یہاں تک آ نہ سکتا، یا تم یہاں تک آ نہ سکتی. کوئی مرد خواتین دونوں کی بات ہو رہی ہے. تو ہر چیز کو جو ہمارے اخلاق میں آتی ہے، دیکھو تہجد پڑھنے والے بڑے ہیں، نمازیں پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، ذکر کرنے والے بہت زیادہ ہیں، کیا یہ سارے رب تک پہنچے؟ رب تک پہنچنے کے لیے عبادت سے زیادہ توجہات کی ضرورت ہوتی ہے. جسے توجہ ملی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا، یعنی اسے اپنا مقصد ملا. اب جسے اپنا مقصد ہی نہیں مل رہا، اور مقصد سے پہلے تیری طلب سچی ہو، کیونکہ تیری طلب پہ فیصلہ ہوگا کہ تجھے کہاں پہنچانا ہے. جب طلب سچی ہوتی ہے تو پھر تیری طبیعت کے موافق تیرا مرشد تجھے دیا جاتا ہے. طبیعت کے مطابق دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کا تو ہے، یعنی آپ کسی اور طبیعت کے ہو، مرشد کسی اور طبیعت کا مل گیا آپ کو. نہیں، سارے جتنے مرید ہوتے ہیں پھر سب کو انہی کی طبیعتوں کے مطابق مرشد دیا جاتا ہے. جو کہتے ہیں نا یار ہمیں تو ملنا بڑا مشکل ہے، تو آپ ان سے پوچھ لینا وہ کبھی مرید نہیں ہوئے ہوں گے. مرشد جو سا ہے، مرشد مرید کو اپنے تک آنے کی رسائی خود دیتا ہے. میاں صاحب تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا زندگی میں تو یہ ہوتا ہی ہوتا ہے، وفات کے بعد بھی مرشد یا ولی اللہ اس کو حکم دے تو وہ اس تک آ سکتا ہے، یعنی اس کی درگاہ تک آ سکتا ہے، اس کی مبارک قبر پہ آ سکتا ہے. اس سے پہلے بھی وہ نہیں، اس کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا. اکثر میرے ساتھ ہوتا تھا کہ میرا گھر میاں صاحب سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا، کراچی میں قریب قریب تھے، تو میں چاہتا بھی تھا نا کہ مل کے آؤں، تو میں نہیں جا پاتا تھا. تو جب جانا ہوتا تھا تو کپڑے پہنے منہ اٹھایا گلی میں، ان کی گلی میں پہنچے ہوئے تو سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہوا ہے. تو پھر ملتے تھے وہ، ہاں بھائی. اب وہاں جاتے تھے ساری باتیں بھول جاتے تھے کہ پوچھنے کے آئے تھے. اچھا پوچھنے والی بات وہیں رہ گئی، تو دوسری باتیں ساری کر کے جب باہر نکلے تو کہیں یہ تو پوچھا ہی نہیں، یعنی اتنا کھو جاتے تھے. تو خواتین کی بات ہو رہی تو خواتین بھی یہ رستہ طے کر سکتی ہیں. دوسری بات ہے کہ جب مرشد کامل ملتا ہے تو وہ اس کو اسباق ایسے دیتا ہے کہ وہ تھوڑی سی محنت سے وہ بہت آگے تک جا سکتی ہیں. اور دوسری بات ہے، بڑی اہم بات ہے، کہ کئی اللہ کے بندے ہیں اللہ کے دوستوں میں سے، کہ وہ نہ ذکر میں ڈالتے ہیں، نہ فکر میں ڈالتے ہیں، نہ لمبے لمبے چلے کٹوائے، نہ زکاتیں، نہ دعوتیں، نہ پریزیں. انگلی پکڑتے ہیں اور سامنے بارگاہ رسالت میں لے جاتے ہیں، اور ایسی توجہ فرماتے ہیں کہ جو اگر وہ کوئی عورت ہے اس کو بارگاہ رسالت میں پہنچا دیتے ہیں. صرف ایک کہ آپ کی نسبت مضبوط ہو اور کسی کو اذن ہو کہ تم ان بارگاہوں میں اپنے روحانی اولاد کو پہنچا سکتے ہو.
ویسے اس کا آپ کا ان رستے میں چلنا عبادت بڑی بعد میں آتی ہے. عبادت کا تعلق اتنا خاص پہلے نہیں ہوتا. پہلے تو اخلاق ٹھیک کیا جاتا ہے، پہلے آپ کے معاملات ٹھیک کیے جاتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ظاہری نبوت ہے وہ کتنے سال میں اعلان ہو رہا ہے؟ 40 سال کی. تو 40 سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے اس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا کہ انہوں نے وہ گواہ ہو گئے کہ آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہے، آپ جیسے لین دین کسی کا نہیں ہے. اتنا اچھا لین دین آپ کا، یعنی سب سے اچھا لین دین آپ کا ہے. یعنی اگر آپ امانت دار ہیں تو آپ سے بڑا کوئی امانت دار نہیں. اگر آپ خوبصورت ہیں تو آپ سے بڑا کوئی خوبصورت نہیں. جس طرح آپ نرم گفتگو کر فرماتے ہیں اس جیسی کوئی نرم گفتگو نہیں فرماتا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک، جیسے ہمارے یہاں منڈی ہوتی ہے، بازار ہوتا ہے، وہاں تشریف لے گئے. عرب کا بازار تھا تو دیکھا کہ گندم ہے. تو جب نبی پاک نے گندم کے اندر ہاتھ ڈالا تو نیچے جو گندم گیلی تھی اوپر سوکھی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ نیچے گندم اور ہے، اوپر گندم سوکھی ہے، اور ریٹ تم نے سوکھی والا لگایا ہوا ہے. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بکے گی کیسے؟ تو فرمایا یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، اس کو پلٹا اور اسی قیمت پہ لگا کہ جس پہ گیلی گندم بکتی ہے. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تجارت کا سامان آپ لے کے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک خادم بھی تھا ساتھ جو حضرت خدیجہ نے دیا تھا. تو وہ خادم شروع سے اینڈ تک نبی پاک کی تمام معاملات کو دیکھ رہا تھا. ایک ایک ان کی جو مبارک موومنٹ تھی، ایک ایک جو ان کا مبارک حرکت تھی، جسم کی، بول چال کی، ان کے رویوں کی، رکھ رکھاؤ کی، ہر چیز کو اس خادم نے نوٹ کیا، ان کے معاملات کو نوٹ کیا. تو جب جا کے پیچھے انہیں بتایا تو وہ کہنے لگا میں نے آج تک ایسا اخلاق نہیں دیکھا، میں نے آج تک ایسا لین دین نہیں دیکھا، ایسا شفاف، ایسا بہترین. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص سے زیادہ ناراض نہیں ہوتے، یعنی جو کہتا ہے بھائی نہ میں امام ابو حنیفہ کو مانتا ہوں، نہ میں امام احمد بن حنبل کو بھی نہیں مانتا، شافعی کو بھی نہیں مانتا، میں کسی کو نہیں مانتا، میں صرف جو انسان ہوں صرف نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، بس مجھے کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں. تو فرماتے ہیں نبی پاک زیادہ اس سے ناراض نہیں ہوتے، مگر کس سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں؟ وہ بندہ جو فساد کرنے والا ہو، لڑائی جھگڑا ڈالنے والا بندہ ہو. یعنی اگر آپ کا کوئی مرشد بھی ہو، اگر آپ کسی امام کو مانتے ہو، آپ امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے ہو، امام جعفر صادق کو فالو کرنے والے ہو، یا کسی کو بھی فالو کرنے والے ہو، آپ حنبلی ہو، آپ حنفی ہو، آپ کسی سے بھی تعلق آپ کا ہو، مگر آپ کے اندر فساد ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو بالکل پسند نہیں فرماتے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روحانیت کا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے ہی بھائی کے اس کی کمر کے پیچھے چھرا گھوم دیتے ہیں، یعنی اسی کی مقبولیت کو بھی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کو برا بلا بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اسی کے معاملات خراب کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کیا جاتا. اور کئی جو روحانیت میں آتے ہیں وہ عملیات میں جب قدم رکھتے ہیں تو وہ سارا کچھ اس عملیات کو سمجھ بیٹھتے ہیں. یعنی اسی چیز کو، اگر کسی کو جادو کاٹنا آ گیا تو اسی جگہ لگا رہا، کسی کو نقش تویز لکھنے آ گئے اس کو اسی جگہ لگا رہا، کسی کا کوئی بندش کسی نے کاٹ دی وہ بندش کی کاٹ میں مشہور ہو گیا، تو وہ اسی میں سٹک ہو گیا، اسی میں پھنس گیا. وہ میاں صاحب فرماتے ہیں یہ تو رستے میں آنے والا ایک مقام، ایک انعام تھا
ایک مقام تھا یہ، تو اس میں کیوں لگ گیا؟ تو ایک دفعہ میں میاں صاحب کے پاس ایسے میں ملنے گیا ان کے مطلب پہ، تو جب میری باری گئی میں ملا تو میاں صاحب نے اس وقت فرمایا تھا کہ بیٹا عامل اپنی ساری تسبیحاں کرے، اور جو صاحب معرفت ہوتے ہیں وہ صرف ارادہ کر لے۔ تو جو تسبیحوں والا بندہ ہے اس کا کام پتہ نہیں کب ہوگا، مگر جو صاحب معرفت ہوتا ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے، وہ اس کا کام ہو یا کسی اور کا کام ہو۔ مگر جو صاحب معرفت ہوتے ہیں اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی مرضی کا علم بھی ہوتا ہے، جس کو مشیت الہی بولا جاتا ہے، یعنی اللہ کیا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہے کہ یہاں بارش ہی ہو تو وہ اس امر میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں نے اس کو اولاد نہیں دینی، اگر اولاد ہوئی تو اس کے لیے وہ اچھی ثابت نہیں ہوگی دنیا اور آخرت میں، تو وہ اس میں دخل اندازی نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس اللہ کی مرضی کا علم ہے، اللہ کی مشیت کا علم ہے، اس کے پاس مشیت الہی ہے، اس کو پتہ ہے مشیت الہی کیا چاہتی ہے۔ تو پھر بندہ جب اس کو مشیت الہی مل جاتی ہے، مشیت الہی کا علم مل جاتا ہے، تب وہ ولی مکمل ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں تو اپنی مرضی کا نہیں پتہ، تو ہر بندہ کہتا ہے میں بھی ولی ہوں، میں بھی ولی ہوں۔ اپنی معرفت پوری ملی نہیں اور لوگوں کو صاحب معرفت بنانا شروع کر دو۔ پیر شریعت اور پیر طریقت یہ کتنا آسانی سے لکھ لیتے ہیں ہم، یعنی صاحب شریعت بھی ہے، صاحب طریقت بھی ہے، مگر اپنے نفس کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو برا بلا بنانے میں اول نمبر پہ، خفیہ جگہوں پہ بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں غلط پراپوگنڈے کرنے میں ماہر ہوتے ہیں لوگ، اور اپنے ساتھ فلاں بھی ہیں ہم، فلاں بھی ہیں ہم، فلاں بھی ہیں ہم۔ تو ایسی تیری تربیت کا تجھے فائدہ دنیا میں نہیں مل رہا، آخرت میں ملے گا۔ بندے کو اپنے نفس سے اپنے بندہ پہچان لیتا ہے کہ میں ابھی کتوں میں ہوں، خنزیروں میں ہوں، کیونکہ قرآن بھی فرماتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہوتے ایسے لوگ، وہ کتوں میں بدل جاتے ہیں، وہ خنزیروں میں، ان کے نفسوں کی شکلیں وہ والی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات اللہ والے ایسے ہوتے تھے کہ اپنی محفل میں جب دیکھتے تھے اپنے مریدوں کو تو ان میں سے کسی کی شکل کتے جیسی ہوتی تھی، کسی کی خنزیر جیسی ہوتی تھی، اور پھر اسے کہتے تھے کہ ابھی تو کتا ہے، ابھی خنزیر ہے، خنزیر۔ تو پھر اس کی طرف دیکھتے تو کہتے خنزیر تو انسان بن، خنزیر تو انسان بن جا، تو خنزیر ابھی انسان نہیں بنا۔ تو وہ مرید بیچارہ بڑا پریشان ہوتا کہ حضرت میں آپ نے مجھے خنزیر بولا، فرمایا نہیں تجھے نہیں بولا، جو تیرے اندر تھا نا اسے بول رہا تھا خنزیر۔ خنزیر پتہ کس مقام پہ ہوتا ہے؟ وہ اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اسے نہ ماں بہن کی حیا ہوتی ہے نہ کسی اور کی حیا ہوتی ہے، وہ خنزیر ہوتا ہے۔ گوشت سور کا کھانا کیوں حرام ہے؟ اسی وجہ سے کہ جو گوشت وہ کھاتا ہے اس کے اندر اسی کی کیفیات انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی۔ تو بارگاہ رسالت میں جانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق، اور سب سے بڑی پہلے تو مرشد کامل ہو بارگاہ رسالت میں جانے کے لیے، اور خود بھی وہاں اس کی رسائی ہو، پہنچا ہوا ہو، باتیں حالی نہ ہو، خود بھی ہو وہاں پر، اور کامل وہ ہے جو خود بھی بارگاہ رسالت میں جا سکے اور اپنے کسی مرید کو بھی لے کے جا سکے، چاہے تو سب کو لے جائے، تربیت پہ ہے، جس کی تربیت جیسے جیسی ہوتی رہے لے کے جاتا رہے، اور خواتین کو بھی وہ بارگاہ رسالت میں پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں چلتی ہیں، اور اکثر جو چیزیں میں نے بتائیں اور ان کے اوپر جو کائنات کھلی خواتین پہ، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، ان پہ کسی اور طرح سے کائنات کھلے گی، اور جو عورتیں ہیں ان پہ کسی اور طرح کی روحانیت کھلتی، کیونکہ عورتوں تو حضرت فاطمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں عورتیں تو جا سکتی۔ تو خواتین کو میں اکثر بتاتا ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور سورۃ اخلاص پڑھیں، وہ 21 دفعہ پڑھ لیں، 41 دفعہ پڑھ لیں،
جتنا آپ پڑھ سکتے، ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں مگر کم از کم 21 دفعہ لازمی ہو سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ تو یہ پڑھ کے 2 نفل پڑھ لینی اس طرح سے، دوسری رکعت میں بھی ایز اٹ از پڑھنا آپ نے، اسی طرح پڑھو گے بالکل۔ تو سلام پھیر لو، سلام پھیر کے اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ اگر کوئی 313 پڑھنا چاہے، 1000 پڑھنا چاہے، کوئی قباحت نہیں، مگر 200 کم از کم 200 اولا ہر 3 بار درود پاک اور سورۃ اخلاص 200 دفعہ، ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، یہ روزانہ پڑھنا ہے۔ خواتین کے دن مجبوری کے ہوتے ہیں، ناپاکی کے ہوتے ہیں، ان دنوں میں آپ نفل نہ پڑھو، سورۃ اخلاص والا عمل کرو جائے نماز کے بغیر مگر باوضو۔ یہ پڑھ کے آپ بھیج دو یہ اس ساری پڑھائی کا، ان نوافل کا ہدیہ کا ثواب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بھیج دو۔ پھر ان سے آپ عرض کریں کہ اے خاتون جنت، آپ مجھ پہ توجہ فرمائیے گا۔ جو عورت ہے جو ان کو بھیج رہی ہے ہدیہ، وہ عورت بولے کہ آپ مجھ پہ توجہ فرمائیں، مہربانی فرمائیں کہ میرا روحانیت کا سفر طے ہو جائے، تو وہ خاتون پھر خود انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، دل کی آنکھوں سے۔ بعض اوقات دل کی کیا سر کی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتی ہیں خواتین کہ وہ بارگاہ خاتون جنت میں پہنچ جاتی ہیں، اور الحمدللہ بہت خواتین پہنچی ہیں، اور حضرت خاتون جنت ان پہ اتنی مہربانی ان خواتین پہ فرمائی کہ اپنی بیٹیوں میں ان کا شمار کیا۔ مردوں کا ایک الگ سے ایک طریقہ کار ہے، وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بڑی شرم و حیا والی بارگاہ ہے، اور مرد ہے، عورت ہے، پردہ ہوتا ہے ان کا، تو خواتین آسانی سے پہنچ جاتی ہیں وہاں پہ۔ تو توجہات جو ان سی ہیں سارے ولیوں کو ملتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سے سلام علیہ توجہات ملتی رہتی ہیں، فیض ملتا ہے، مگر آمنا سامنا یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طریقے سے ایک عورت کا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے بہت سی خواتین الحمدللہ اس مقام تک پہنچی، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہ نے ان خواتین کو اپنی بیٹی بھی بنایا۔ یہ ایک نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، تو ان کو ماشاءاللہ زیارتیں بھی ہوئیں، ان پہ انعام بھی فرمایا، اور بہت کچھ انہیں عطا بھی فرمایا روحانی طور پہ سارا۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو بات ہے کہ جس نے اپنے باطن کو صاف کیا، پاک کیا، اپنے استاد، اپنے مرشد کی سپرویژن میں، یعنی ان کے انڈر میں رہ کے جب تربیت لی۔ اب ضروری نہیں کہ خواتین میں مرشد کامل کے پاس ہوں، کیونکہ اگر وہ ایک ملک میں بھی ہو تو زیادہ ملاقات نہیں ہو پاتی، تو اگر مجبوریاں ہیں تو اگر وہ نہیں پہنچ سکتے، مجبوری ہو، مجبوری کا تو پھر اللہ کو بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، پھر اس کو حصہ ویسا مل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو مرشد کامل سے ضرور ملاقات کرنی چاہیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ جو توجہ ملاقات سے ملتی ہے نا، ان کی ایک الگ تاثیر ہے۔ تو وہ ملاقات اگر مجبوری نہ بیچ میں ہو تو ملاقات کر لینی چاہیے، رابطہ رکھنا چاہیے، وہ چاہے لیٹر کی شکل میں ہو، وہ کال کی شکل میں ہو، وہ میسیج کی شکل میں ہو، جیسا بھی ہو، اپنے حال احوال اپنے مرشد تک ضرور پہنچانے چاہیے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، مرشد کو مزید آپ پہ توجہ فرماتا ہے کہ کس طریقے آپ کس جگہ پہ کمزور ہو، آپ اپنی کمزوریاں اپنے مرشد کو بتاؤ کہ مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا، یہ ہو پا رہا ہے، اس طریقے سے، اور وہ پھر آپ کے اندر جتنی کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو، اب بات ہو رہی تھی کہ اخلاق کی، یعنی وہ کون سا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کے اندر اخلاق کی کمی ہو تو اس وقت عبادت اس چیز کو پورا کر رہا ہوتا ہے، تو جب انسان کا اخلاق کامل ہو جاتا ہے تو عبادت کی کمی اخلاق پورا کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی کمیاں پوری کر دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے درجے تھے اخلاق کے، آپ نے وہ سارے کے سارے پا لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ، پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ، جن کی اولاد میں شہباز آج تک پیدا ہو رہے ہیں۔
جتنی بڑی بڑی سیٹیں ہیں روحانیت میں، ان میں زیادہ تر اولاد علی ہیں، ان میں اولاد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان میں حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد بھی ہے، حضرت عمر کی اولاد بھی ہے۔ حضرت عمر کی اولاد میں دیکھو نا، بابا فرید ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے، حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے۔ اسی طریقے سے حضرت دیکھو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت علی کی نسل میں سے، حضرت داتا صاحب ہیں حضرت علی کی نسل میں سے ہیں، حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی شجرہ مولا کائنات سے جا کے ملتا ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بڑے پیر ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نوشاہ گنج بخش نوشو پاک رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پاس ایک نوشاہی نسبت بھی ہمارے پاس ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں کہ جو ان کے بڑوں نے نیکی کمائی، پھر ان کی نسلوں کے اندر نیکی چلی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کی نسل میں ولی پیدا کرنا ہو، اللہ اس شخص کو اور اس کی نسل کو کبیرہ صغیرہ سب گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یعنی صغیرہ گناہ تو چلو جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے اللہ بچاتا ہے، اور اسے تنبیہ بھی کی جاتی ہے کہ خیال رکھنا، خبردار تیری نسلوں میں شہباز پیدا ہونا ہے، کوئی غلط کام نہ کرنا، کبھی اپنے دامن پہ داغ نہ لگنے دینا۔ تو اس طریقے سے یہ سفر طے ہوتے ہیں۔ اور میاں صاحب فرماتے تھے کہ عورت اگر تھوڑی سی بھی توجہ کر لے تو یہ بڑے بڑے بندوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ اس کی توجہ بڑی کامل ہوتی ہے، یہ بہت جلدی اس چیز کو جذب کر لیتی ہے۔ اگر عورت جادوگر ہو تو بیڑا گرک بڑی جلدی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جادوگروں نے جادو کروایا تھا، وہ عورتوں سے کروایا تھا، 2-3 عورتیں تھیں وہ۔ تو آپ اور نبی پاک کو ویسا کوئی اثر نہیں ہوا، میرے خیال میں نبی پاک پہ کوئی اثر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ نبی پہ اثر ہو جائے تو بڑی بڑی یہ بہت باتیں غلط ہو جائیں۔ جس طرح ہم پہ جادو ہو تو جو ہماری کیفیت ہو جائے، ایسا نبی پاک پہ جادو نہیں ہوا۔ ایک بہانہ ضرور بنا فلک اور ناس نازل ہونے کے لیے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سب کی الگ الگ رائے، اختلاف ہے کہ نبی پاک پہ اثر ہوا کہ نہیں ہوا، مگر میرے مطابق جو میرا اپنا مشاہدہ ہے اس کے مطابق نبی پاک پہ وہ اثر نہیں ہوا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ اثر نہیں ہو سکا جادو کا اس طریقے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیسے اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ آپ سے سوال ہو سکتا ہے نا، یہودی سوال کر سکتے ہیں نا ہم سے، بھئی آپ تو کہتے ہو کہ وہ نبی پاک آپ کے سب سے بڑے ہیں، ان پہ جادو ہو گیا، اور ہمارے جو موسیٰ علیہ السلام پہ تو جادو ہوا ہی نہیں۔ تو ایک ہے ایسی الگ بحث ہے، مگر ہمارے نزدیک میرے قریب یہ چیز نبی پاک پہ وہ جادو اثر نہیں ہوا جس طرح عام بندے پہ اثر کرتا ہے، اس طریقے سے وہ اثر نہیں ہوا۔ سورۃ ناس اور اس کی میں نے دوسرے فلک اور ناس کا عمل بتایا میں نے اس میں دوسری ویڈیو میں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو خاتون اس ولایت کے رستے پہ چلنا چاہے، سب سے پہلے تو استاد، گرو، مرشد اپنا کامل تلاش کرے۔ جو کامل ہوتا ہے اس کے اور اس کے مرید کے درمیان فاصلے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مرشد کے پاس جائے، عورت اگر نہیں پہنچ سکتی، دوسرے ملک میں ہیں، گھر میں کوئی ایسی مجبوریاں ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ رستہ طے کرنا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ وہیں اس کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ اس کے مرشد کی توجہات کا جو سارے معاملات ہیں، گھر بیٹھے ہی وہ توجہات لے سکتی ہے، مگر مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر پہنچے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے اپنی کسی ایک عمل کی اجازت کے لیے ہزاروں سینکڑوں میل سفر طے کیے ہیں، صرف ایک عمل کی اجازت لینے کے لیے۔
ہمارے ہاں تو واٹس اپ کر دیتے ہیں، میسج کر دیتے ہیں، وائس نوٹ کر دیتے ہیں، اور تھوڑا سا اگر جواب دینے میں تاخیر ہو جائے تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ جواب دینی پسند نہیں کرتے۔ یعنی اگر تو کائنات کے رازوں کی اجازت لے رہا ہے تو تیرے اندر صبر یہ ہے کہ 10-15 منٹ، 2-4 دن، 8 دن صبر نہیں کر سکا تو، اور وہ ہزاروں ہزاروں میل پیدل چلتے، جہازوں پہ بیٹھتے، گھوڑوں پہ سفر کرتے، خچروں پہ سفر کرتے تو وہ اجازت لینے آتے، تو پھر اس اجازت کا انہیں پتہ بھی چلتا تھا کہ اجازت کیسی ہے، اس اجازت کی طاقت کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے۔ تو ہم لوگ تھوڑا اس طریقے سے نہیں چلتے، مگر روحانیت مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ مرد عورت کے لیے تھوڑا سا اس کا مرشد اس کے رستوں کو تبدیل کرتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتی، مگر دیکھو جس نے رب کو پایا ہے، پایا تبھی ہے جب وہ اس کے پاس پہنچا جس کے پاس پہلے رب تھا، جو اس نے اپنے رب کو پایا، یا وہ جس بارگاہ میں بھی جہاں تک اس کی رسائی ہے وہاں اس کو لے کے چلا جاتا ہے، اور لے کے بھی جائے، خود ہی نہیں صرف جا سکتا، لے کے بھی جائے کسی کو، اور جو کامل ہوتے ہیں ان کی نسبتیں چند دن کے اندر اندر ہی آپ کو وہاں تک پہنچا دیتی ہیں، اور بعض اوقات تو رابطہ بھی نہیں ہوتا کسی کا، رابطہ بھی نہیں ہوتا کسی کا، مرشد کی روح اتنی ایکٹیو ہوتی ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ میرے کس مرید کی روح کے اندر یہ سکت ہے، مرشد کی روح اس کی روح کو لے کے بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتی ہے، مرشد کی روح اسے، اگر کوئی خاتون ہے تو مرشد کی روح اس پہ تصرف اختیار کر کے، اس پہ توجہ فرما کے، اس خاتون کو، اس کی روح کو بارگاہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں اس خاتون کی روح کو بھیج دیتے ہیں، خود پردوں میں چیزیں رکھتے ہیں وہ، یعنی خود وہ اس بارگاہ میں اس طرح سے نہیں جا سکتے جیسے ایک عورت جاتی ہے، مگر ان کو فیض ضرور ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو عورت چلے گی، اور سب سے پہلے اسے اعتبار اپنے مرشد پہ پورا رکھنا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، 100% ہو، شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، تو پھر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھو کہ قرآن پڑھو، نوافل پڑھو، نماز پڑھو، ذکر کرو، تسبیحات کرو، اور پھر یہ بولو کہ میں خود ہی رب تک پہنچ جاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو کسی نسبت سے ہی پہنچنا پڑے گا۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی لو جی انہوں نے کوئی نیا فارمولہ ایجاد کر لیا ہے، رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ بھائی رب تک پہنچنا کیا ہوتا ہے؟ اب بھائی گونگے کو بندہ گڑ چکھائے اور پوچھے ذائقہ بتا، تو ذائقہ کہاں بتائے گا؟ یہ گونگے ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ بھائی تم آؤ نا کسی اللہ والے کی بارگاہ میں آؤ، اور اس کے سامنے اپنی اس حاجت کو رکھو، پھر جیسے وہ چلائے پھر تم ایسے چلو، اگر نہ پہنچو تو پھر بات ہے، مگر آؤ یقین کے ساتھ 100%۔ چیکنگ کرنے کے لیے آؤ گے تو وہ تمہیں چیکنگ پہ لگا دے گا، یعنی تمہیں ایسے گمن گیریوں میں ڈال دے گا کہ تم نہ دین کرے نہ دنیا کرے، کیونکہ تم چیکنگ کر کے پراپوگنڈے کرو گے، نفرتیں پھیلاؤ گے۔ تو اللہ والے بڑے نبض شناس ہوتے ہیں، یہ باطن کے حکیم ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں کو پہچان لیتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ بندوں کو نہیں پہچان سکتے، جنہوں نے رب کی پہچان کر لی، رب کی معرفت پہچان لی، یعنی جتنا اللہ نے ان کا حصہ رکھا انہوں نے وہ پا لیا، پہچان لیا، جان گئے، تو کیا وہ بندوں کو نہیں پہچان سکتے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں آپ لوگ میرے سامنے ایسے ہو جیسے کانچ کی بوتلیں ہوں، اور کانچ کی بوتلیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر جو کچھ بھی ہو ہم اسے جان اور پہچان لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ اور اگر شیخ فرماتے تھے کہ اگر میرے منہ پہ شریعت کا تالا نہ لگا ہوا ہو تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم کیا کھا کے آئے، کیا پی کے آئے، اور کیا تیرے اندر چل رہا ہے۔ شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا، کائنات، سارے عالم میرے سامنے ایسا ہے جیسے ہاتھ پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ۔ شیخ کا تصرف ایسا تھا، اور جہاں پر شیخ کا فیض ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہو، ایک ہوتا ہے کہ فیض یافتہ بندہ ہو، اور ایک ہوتا ہے فیض یافتہ بھی ہو اور فیض رساں بھی ہو، فیض تقسیم کرنے والا بھی ہو، وہاں شیخ خود موجود ہوتے ہیں، اس کی محفل میں، ان کی روحانی محفلوں میں شیخ کی خود موجودگی روحانی طور پر ہوتی ہے، اور
ان کے نورانی اور روحانی وجود کو دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ فیض تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے کہ فیض جو لہر ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، غوث اعظم اس کامل شخص کے اوپر توجہ فرماتے ہیں، وہ نور اس کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر اس کامل شخص سے نور کرنوں کی شکل میں، ایک جیسے بیم نہیں ہوتا، بیم جیسے لیزر ہوتی ہے، ویسی شکلوں سے نکل کے سامنے جو آتا ہے اس کے اندر منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ جو پھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب مزہ آتا ہے اللہ کا نام سننے میں، اولیاء اللہ کا ذکر سننے میں، اور ذکر کرنے میں، پڑھائی کرنے میں، دل کرتا ہے توبہ کرنے کو، دل کرتا ہے ذکر کرنے کو، اپنی پچھلی زندگی یاد آتی ہے، اور جب موجودہ زندگی دیکھتے ہیں تو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جو بندہ صاحب نسبت ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی نسبت ہوتی ہے، ان کی محفلوں میں آنا جانا ہوتا ہے، وہ گناہ جو وہ چھوڑ نہیں سکتا، اس نسبت سے، اس صحبت کے اثر سے وہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ نسبت کا فائدہ ہے۔ تو جس کے پاس یہ نسبت ہے، یعنی جس کے پاس یہ وسیلہ ہے، اور وسیلہ کبھی رد نہیں ہوتا، وسیلہ دعا میں مانگو، اب نبی پاک کا وسیلہ کبھی رد نہیں ہوا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وسیلہ کبھی رد نہیں ہوا، آپ کی توبہ بھی وسیلہ ہے، توبہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، درود پاک ایک وسیلہ ہے، درود پاک کبھی ضائع نہیں ہوتا، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات وسیلہ ہیں، وہ کبھی ضائع نہیں ہوئی، تو وسیلہ کبھی رد نہیں ہوتا، قبول ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عورت کا سفر ہے، یہ مرد کا بھی سفر ہے روحانی، دونوں ہی اس کو طے کر سکتے ہیں، مگر خوش قسمت وہ ہے جس کو مرشد کامل ملا۔ مرشد کامل مل جائے تو بندہ 75% جو رستہ ہے وہ طے کر چکا ہوتا ہے، 15%، 25%، 20%، 30% وہ رستے وہ ہیں جو بعد میں طے کرتے ہیں، کوئی ذکر اذکار کر کے، کوئی توجہات لے کے، کوئی اس کی محفلوں میں آ جا کے، تو اس کے اندر پھر رستہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خواتین کو بھی رستہ مبارک ہے، مردوں کے لیے بھی رستہ مبارک ہے، اور خواجہ سرا بھی اسی رستے کے مسافر ہیں۔ مسجد نبوی میں پہلے، بہت پہلے پرانی باتیں ہیں کہ اس وقت خواجہ سرا اندر کی صفائی کیا کرتے تھے، مسجد نبوی کو بند کر دیا جاتا تھا تہجد کے وقت، رات کے وقت، اور تہجد تک وہ صفائی ساری کر کے کھول دیا جاتا تھا، اور اندر جالیوں کے اندر سے صفائی بھی خواجہ سرا ہی کیا کرتے تھے۔ اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، مگر ابھی بھی صاحب ڈیوٹی تکوینی معاملات میں، رجال الغیب والے معاملات میں خواجہ سرا سے ڈیوٹی کروائی جاتی ہے، خواجہ سرا کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، انہیں ولایت دی جاتی ہے۔ تو یہ بڑے معاملات ہیں، باقی اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا سننا اللہ قبول فرمائے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ میرے مالک ہمارے لیے روحانیت کے رستے آسان فرما، میرے مالک ہمارے لیے روحانیت کا رستہ آسان فرما، میرے مالک ہمارے لیے روحانیت کا رستے کو طے کرنا آسان فرما، میرے مالک روحانیت کے رستے میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ وہ ختم فرما، میرے مالک ولایت کے رستے ہمارے لیے آسان فرما، میرے مالک جتنی پریشانیاں ہیں وہ حل فرما، میرے مالک ہمارے لیے اتنی آسانی عطا فرما کہ ہم روحانیت کا رستہ بھی صحیح سے طے کر پائیں اور دنیا داری بھی ٹھیک طرح سے نبھا پائیں۔ میرے مالک جو روحانیت کے رستے میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، میرے مالک وہ مرد ہے یا عورت ہے، میرے مالک اس کو اس رستے میں چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما اور استقامت عطا فرما، میرے مالک جو پریشان ہیں ان کی اس طریقے سے پریشانیاں دور فرما کہ میرے مالک ان کی تکلیفیں سب ختم ہو جائیں، میرے مالک جن جادو جنات نظر بد بندش سے بچا، میرے مالک برے وقت سے بچا، بری تقدیر سے بچا، بری قسمت سے بچا، میرے مالک ہمارے لیے
اس رستوں کو اپنے روحانیت والے رستوں کو آسان فرما دے۔ میرے مالک مرشد کامل جن کو نہیں ملا اللہ انہیں مرشد کامل عطا فرما، اور اللہ جنہیں مرشد کامل ملا اللہ اس پہ 100% بھروسہ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ میرے مالک جن کو کامل مرشد ملا اس کی تقلید کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ میرے مالک جس کو کامل مرشد ملا اس کے جو نیک اعمال وہ کرتا ہے اس پہ ان کے مریدوں کو بھی استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ میں معاف فرما، ہمارے بڑوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کو دین و دنیا عطا فرما، کامل برکت کے ساتھ، کامل عافیت کے ساتھ، کامل خیر کے ساتھ۔ اللہ بغیر تخیر کے دے دے، اللہ بغیر تخیر کے دے دے، اللہ بغیر تخیر کے دے دے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دے۔ اپنے غیب کے خزانے سے دے دے، اپنے فضل سے دے دے، اپنے کرم سے دے دے، اپنی رحمت سے دے دے۔ اللہ بغیر تخیر کے دے دے، بن مانگے دے دے، صدا بن مانگے دے دے، صدا بن مانگے دے دے، صدا بن مانگے دے دے۔ آمین آمین آمین۔ باوسیلہ محمد و آل محمد، باوسیلہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔